بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت اور معمول کے مطابق گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے گزشتہ سبق کا عنوان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال حصہ دوم۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی تھی کہ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اس کی تاکید کی کہ اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی دوسرا کمانڈر نہیں بنے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو آخری دن تھا اس کے حوالے سے پڑھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش تھے اور صحابہ بھی خوش تھے۔ حضور اس وجہ سے کہ ایک امت تیار ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، اور صحابہ کی خوشی اس وجہ تھی کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نسبتاً بہتر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روح بصحت نظر آ رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو نصیحتیں فرمائی کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات، دن اور تاریخ کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی انتقال کے وقت، یہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا۔ تو یوں ہمارا یہ سبق جو تھا وہ مکمل ہوا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، بلند اخلاق۔ اس حوالے سے ہمیں ایک انتہائی مستند روایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتی ہے۔ ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو ان کے سابقہ شوہر سے تھے حضرت ابو حالہ سے۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، عادات، اخلاق، اطوار کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بات کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم یہ حضرت ہند بن ابو حالہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ روایت ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ ابو حالہ نے کیا کیا پوچھا۔ جو سوال حضرت ہند نے کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اس کا کچھ یوں جواب دیا گیا، اور اس کا مضمون یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا چین نہیں ہوتا تھا۔ اکثر طویل طویل سکوت فرماتے تھے اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ گفتگو کا آغاز فرماتے تو منہ مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی، بے نیازی کے ساتھ ادگٹے الفاظ استعمال نہ فرماتے، اور اسی طریقے سے اختتام فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ بہت زیادہ اختصار ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ درشت خو یعنی بدمزاج تھے، اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے تھے، نعمتوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں کی برائی نہ فرماتے تھے۔ دنیا اور دنیا کے متعلق جو چیز بھی ہوتی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا، نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، اور جب کسی معاملے پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے۔ غصہ اور ناراضگی کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے پھیر لیتے اور اعراض فرماتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح صاف اور شفاف تھے وہ ظاہر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر ہنسا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے۔ بازاروں میں کبھی آواز نہ بلند فرماتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے۔
اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی، یعنی ہاتھ کسی پر نہ اٹھایا۔ ہاں یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، اقدام بھی کیا، کسی خادم یا عورت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتی تھیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک یعنی غصے میں ہو جاتے، اور بہرحال غصے میں ہو کر اس کا انتقام بھی لیتے۔ اس کی جو حدود وغیرہ تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پوری فرماتے۔ اس موقع پر ہم یہاں تیسری روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ کسی کام کے چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا۔ تو اس طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدمت لی، اور خدمت لیتے ہوئے بھی انتہائی عالی اخلاق کا اظہار فرمایا۔ یہاں پر جو ہم چوتھی روایت نقل کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجے کے کریم تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا اور ڈر جاتا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتا، بار بار میل جول رہتی، جان پہچان حاصل ہو جاتی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فریفتہ، دلدادہ اور عاشق ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیکھا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی اخلاق تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے، اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روئے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پیکر حسن و جمال تھے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے آدمی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر حسن و جمال تھے۔ پھر اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ انتظامی خوبیوں کے مالک تھے۔ انتظام و انصرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ہر معاملہ معتدل، یکساں اور تغیر و تبدل سے پاک ہوتا تھا۔ کسی بات میں غفلت نہیں برتتے تھے، کسی معاملے میں لوگوں کا خیال نہ رکھا ہو یہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوتی تھی وہ حسن و جمال کا مظہر ہوتی تھی، اعلیٰ اور عمدہ محفل ہوا کرتی تھی، ہر ایک کو اس کا وافر حصہ ملتا تھا، اور آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پھر ان سب کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں انبساط، کھلی ڈلی طبیعت اور کشادہ روئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یعنی جلد مہربان ہونے والے اور بہت آسانی سے معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی تھے، نہ چلا کر بولنے والے تھے، نہ عامیانہ اور گھٹیا بات کرنے والے تھے، نہ کسی کو عیب لگا کر تنگ کرنے والے تھے، نہ تنگ دل اور بخیل تھے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے، اور صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے۔ تو اس طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیکر اوصاف حمیدہ تھے۔ اس کے علاوہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر احوال کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جو بیمار ہوا کرتے تھے وہ ان کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے دوا کا بھی انتظام فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور دم وغیرہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات تو غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت ذکر و عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو
مصروف رہا کرتا تھا، اور ان ساری کی ساری باتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے، اور گفتگو بھی عام طور پر فرمایا کرتے تھے۔ جیسا جو شخص آتا تھا اسی بولی میں، اسی لحاظ سے، اسی کے مزاج کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس جو بہت پیارا درس تھا یہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ پھر ہم نے حضرت ہند بن ابو حالہ کی روایت پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی، حضرت انس بن مالک کی روایت پڑھی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چند بلند اخلاق کا ہم نے اس سبق کے اندر تذکرہ کیا۔ تو اس طور پر یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔